اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللهم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اللهم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ عربی گرامر کا جو ہمارا سیشن شروع ہوا، ہم نے اسم کو کمپلیٹ کیا۔ فعل کا ایک حصہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک حصہ میں آپ سے کہوں گا، کیونکہ فعل کافی بڑا سبجیکٹ ہے کمپیئر ٹو اسم کے، تو اس کا ایک حصہ آپ سمجھے ہم نے اب تک کمپلیٹ کیا ہے۔ اور ہم نے جملہ اسمیہ کے مقابلے میں جملہ اسمیہ ہم نے جب شروع کیا تو ہم نے اس سے ان کی پراپرٹیز کے بارے میں پڑھا، اور اسم کے کچھ اور ریکوائرمنٹس کو ہم نے دیکھا۔ فعل کے اندر ہم نے یہ معاملہ نہیں کیا، بلکہ ہم نے ڈائریکٹلی جملہ فعلیہ شروع کیا۔ جملہ فعلیہ کے حوالے سے ہمارے سامنے جملہ فعلیہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسا جملہ جو فعل سے شروع ہو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ اور جملہ فعلیہ کے کم از کم دو اجزاء ہیں، کم از کم جملہ فعلیہ کے دو اجزاء ہیں، ایک جس کو ہم فعل کہتے ہیں اور دوسرا جس کو ہم فاعل کہتے ہیں۔ جملہ فعلیہ ایسا جملہ جو فعل سے شروع ہو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں، اور جملہ فعلیہ کے کم از کم دو اجزاء ہیں، ایک فعل ہے، ایک فاعل ہے۔ فاعل کے حوالے سے ذہن میں ہمیشہ آپ کے پاس ایک چیز رہنی چاہیے کہ فاعل جو ہے وہ فعل کے بعد آئے گا، اور فاعل ہے وہ حالت رفع میں ہوگا۔ یہ پوائنٹ ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا، اور فاعل جو ہے وہ حالت رفع میں۔ یہ جو فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے اس کی مزید کلاسیفیکیشن ہو جاتی ہے پھر دو طریقوں سے، یعنی یا تو یہ اس میں اسم ضمائر کی صورت میں ہوگا، یا یہ اسم ظاہر کی صورت میں۔ اگر ضمائر کی صورت میں ہوگا تو فعل کی گردان چلے گی، یعنی جو فعل کی گردان کے 14 صیغے ہیں اس میں سے کوئی ایک مطلوبہ صیغہ آپ کا جملہ فعلیہ ہوتا ہے، اور اگر فاعل آپ کا اس میں ظاہر ہوگا تو صیغہ نمبر 1 یا 4 یہ استعمال ہوگا، یعنی اگر مذکر ہوگا تو صیغہ نمبر 1 اور مؤنث ہوگا تو صیغہ نمبر 4۔ فعل کے حوالے سے اگر آپ آ جائیں تو ہمارے پاس ایک تو فعل ہمیں زمانے کے حوالے سے ہمارے سامنے آیا، دو ہمارے سامنے فعل آئے زمانے کے حوالے سے، فعل ماضی، فعل مضارع، اور ہم پڑھی فعل ماضی رہے۔ پھر اس کی مزید کلاسیفیکیشن آپ کے پاس آ جاتی ہے فعل کے حوالے سے، اس کی دو کلاسیفیکیشن آپ کے پاس آئی۔ ایک کلاسیفیکیشن آئی اس صورت میں کہ کچھ ایسے فعل ہوتے ہیں جس میں فعل کا اثر فاعل پہ ہی پڑتا ہے، ایسے فعل کو فعل لازم کہتے ہیں۔ اور کچھ ایسے فعل ہوتے ہیں جس میں فعل کا اثر فاعل پہ نہیں پڑتا بلکہ کسی کرنے والے پہ نہیں پڑتا بلکہ کسی اور پہ پڑتا ہے، ایسے فعل کو فعل متعدی کہتے ہیں۔ جب فعل متعدی اگر ہوتا ہے ایسی صورت میں آپ کے پاس جملہ فعلیہ کے اندر ایک اور جز اس میں آ جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں مفعول۔ مفعول کے بارے میں ذہن میں رکھیں کہ یہ ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے۔
مفعول جو ہے وہ ہمیشہ حالت نصب میں ہوگا، اور مفعول بھی جو ہے جس طرح سے فعل جو ہے وہ اس میں ظاہر ہوتا ہے اور اس میں ضمائر ہوتا ہے، تو اس میں بھی جو ہے یہ یا تو اس میں ضمائر ہوگا یا اس میں ظاہر ہوگا۔ اگر ضمائر ہوگا تو پھر آپ کون سے ضمائر استعمال کریں گے؟ حالت نصب اور جر کے استعمال کریں گے۔ یہ جو فاعل اگر اس میں ظاہر ہوگا یا مفعول جو ہے وہ اس میں ظاہر ہوگا، تو اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے دو کیٹیگریز آ جائیں گی مزید۔ یہ جو اس میں ظاہر ہوگا وہ یا تو مفرد ہوگا، مفرد سے کیا مراد ہے؟ اکیلا ہوگا، یعنی آپ سے کہا جائے کہ زید نے حامد کو مارا، تو مارنے والا بھی مفرد ہے، جس کی پٹائی بھی وہ بھی مفرد ہے نا، زید اور حامد، تو یا تو وہ مفرد ہوگا یا دوسری صورت کے اندر وہ مرکب بھی ہو سکتا ہے۔ جو اس میں ظاہر ہے، یہ جو فاعل ہے، یہ مفرد بھی آ سکتا ہے اور یہ مرکب بھی آ سکتا ہے، اور یہی سچویشن جو ہے مفعول کے ساتھ بھی، یعنی مفعول جب اس میں ظاہر ہوگا تو یا یہ مفرد ہوگا یا یہ مرکب ہوگا، اور جب یہ مرکب ہوں گے تو یہ کون کون سے مرکب ہو سکتے ہیں؟ یا تو یہ مرکب اشاری ہوگا، اضافی، یا یہ مرکب توصیفی ہوگا، یا یہ اضافی ہوگا۔ یہی معاملہ جو ہے مفعول کے ساتھ۔ ایک مرکب آپ کا باقی رہ گیا، وہ مرکب کون سا ہے؟ وہ ہے مرکب جاری، اور مرکب جاری کبھی بھی نہ فاعل بنے گا نہ مفعول بنے گا۔ جس طرح سے جملہ اسمیہ میں مرکب جاری جو ہے نہ مبتدا بنتا ہے نہ وہ خبر بنتا ہے، وہ ہمیشہ جملے کے اندر متعلق کے طور پہ بنتا ہے۔ تو جملہ فعلیہ کے اندر ایک اور چیز جز بھی آپ کے سامنے آ گیا جس کو آپ کہتے ہیں متعلق، اور یہ متعلق جو ہے یہ مرکب جاری ہوتا ہے۔ جملہ فعلیہ میں ان چار چیزوں کے علاوہ فعل، فاعل، مفعول، متعلق کے علاوہ بھی چند اور چیزیں آتی ہیں، لیکن وہ جیسے جیسے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے اس طرح سے آئے گا۔ یہ ایک ایسا چارٹ ہے جو ایک طالب علم کے ذہن میں ہمیشہ بہت اچھی طرح سے رہنا چاہیے کہ جملہ فعلیہ کے اندر جو اس کے اجزاء ہیں وہ کون کون سے اجزاء ہو سکتے ہیں، اور وہ کس کس صورت میں ہو سکتے ہیں، اور کیا کیا اس کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یہ چارٹ آپ کے ذہن میں اگر ہمیشہ رہے گا تو آپ کے لیے کسی بھی آیت کو کی ترکیب کو سمجھنا یا ترکیب کو نہ بھی سمجھے، کم سے کم یہ آئیڈینٹیفائی کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا کہ وہ جو کلمہ ہے بذات خود جو کلمہ ہے وہ کلمہ کیا ہے اور کس حالت میں۔ یہ آپ انور یہ مرکب عطفی کا کوئی اس میں نہیں ہے نا؟ مرکب عطفی جو عطف کا، نہیں، عطف کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے، عطف معطوف کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ انور یہ میں ایک چیز مس کر گیا تھا، یہ ذرا پلیز کو ریپیٹ کر دیں گے؟ یہ جو آپ نے فعل لازم اور متعدی لکھا اس کو ذرا پلیز ریپیٹ کر دیں۔ دیکھیں فعل لازم ایسا ہے کہ جس میں فعل کا اثر فاعل پہ ہی پڑتا ہے۔ میں آپ سے اگر کہتا ہوں وہ بیٹھا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ بیٹھا، تو مجھے بتائیں اس میں فعل کا اثر کس پہ پڑ رہا ہے؟ وہ کی ضمیر، جو بیٹھا ہے اسی پہ پڑ رہا ہے نا؟ جی وہ کی ضمیر جو ہے جو بیٹھا ہے وہ اسی پہ پڑ رہا ہے نا؟ جی بالکل۔ زید بیٹھا تو زید ہی فاعل ہے اور زید پہ ہی فعل کا اثر ہو رہا ہے۔ لیکن جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس نے مارا،
تو اس کا مطلب ہے کہ فیل کا اثر، اب یہاں فیل کیا ہو رہا ہے، اس نے مارا کے اندر فیل کیا ہے، مارنا ہے نا. جی تو یہ مارنے کا اثر ہے، یہ فائل پہ تو نہیں آ رہا نا، وہ فائل تو مارنے والا ہے نا. جی تو جب کوئی ایسا فیل ہو جس میں فیل کا اثر فائل پہ نہ پڑے بلکہ کسی اور چیز پہ پڑے، تو اس کو ہم کہتے ہیں متعدی، اور اس کے لیے آپ کو مفعول چاہیے ہوتا. ٹھیک ہے نا. جیسے آپ نے کہا کہ وہ بیٹھا تو آپ نے کہا جلسا، یا آپ نے کہا اپنا کیا کہتے ہیں عابد بیٹھا تو آپ نے کہا جلس عابد. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ عابد نے شکیل کی مدد کی، یا آپ صرف اتنا کہیں کہ عابد نے مدد کی، تو آپ کہیں گے نصر عابد. لیکن سوال پیدا ہوتا نا، عابد نے مدد جو کی وہ کس کی؟ کسی کی کرنے کی ضرورت، کوئی بندہ چاہیے نا مجھے، ماں کوئی بھی شخص تو چاہیے جس کی مدد کی گئی ہے. تو ایسی صورت میں پھر مجھے مفعول چاہیے ہوگا. تو ایسے جو فعل ہوتے ہیں جس میں فعل کا اثر فاعل پہ نہیں پڑتا بلکہ کسی اور پہ پڑتا ہے، اس کو متعدی کہتے ہیں، اور اس کے لیے مفعول چاہیے ہوتا ہے، اور مفعول حالت ہے نصب. ٹھیک ہے. مجھے امید ہے آپ لوگ وہ چارٹ مینٹین کر رہے ہوں گے، وہ جو آپ سے کہا گیا تھا کہ ایک اپنے پاس چارٹ بنائیں جس میں آپ کو پتا چلے کہ اسم حالت رفع میں کب کب جاتا ہے، حالت جر میں کب کب جاتا ہے، حالت نصب میں کب کب جاتا ہے. کیونکہ حالت رفع کے پاس آپ کے پاس کافی چیزیں آ چکی ہیں اب تک، حالت نصب کی بھی چند ایک چیزیں آ گئی ہیں، اور آپ جب کہ فیل کر رہے ہیں تو فیل میں تو حالت نصب میں بہت چیزیں اور بھی آتی رہیں گی آپ کے سامنے. تو وہ چیزیں آپ کے سامنے رہیں گی، اس سے بھی بہت آسانی ہوتی ہے جب آپ اپنی آیات کو پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمارا اصل سبجیکٹ تو قرآن کی آیات ہیں یا حدیث مبارکہ. تو وہ پھر آپ کو اس سے بہت اچھی طرح سے انشاءاللہ تعالی چیزیں ملیں گی. طارق صاحب کو سوال اس کے اندر؟ انور، یہ جو آپ نے نیچے لکھا اشاری، توصیفی اور اضافی، یہ مرکب یہ مفعول کی طرف سے آ رہا ہے یا دونوں میں نے دونوں تو طرف کیا. اس میں ظاہر فائل میں بھی یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ آواز جب بھی فائل اگر، لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا جب ظاہر ہوگا. اگر چاہے فائل ظاہر ہو یا مفعول ظاہر ہو، وہ دو صورتوں میں آ سکتا ہے، یا تو مفرد ہوگا یا وہ مرکب ہوگا. اگر مرکب ہوگا تو کون کون سے مرکب ہو سکتے ہیں؟ 4 مرکب آپ نے پڑھے نا. 3 مرکب ایسے ہیں کہ جو فاعل یا مفعول بن سکتے ہیں: مرکب اشاری، مرکب توصیفی، مرکب اضافی. جبکہ مرکب جاری جو ہے وہ متعلق ہے. ٹھیک ہے سر جی، کلیئر ہے؟ انور سوری ایک چیز ریپیٹ کر دو، چارٹ کون کون سے کہے تھے؟ سوری نہیں کنٹینیو پلیز گو اہیڈ. میں کہہ رہا تھا آپ تصویر کیسے میں بھیجتے ہیں، متعدی کا مجھے لگ رہا ہے کچھ ہجے آگے پیچھے ہوا ہے، وہ آپ کر لیجیے خود ہی. نہیں یہ چارٹ کون کون سے بتائے تھے؟ میں نے سر جی میں میمن بچہ ہوں، میں یہاں تک پڑھا دیتا ہوں، بڑی بات ہے. ایک ریکارڈ کی چیز ہو جاتی ہے نا اس لیے. یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے، میمن بچے نہیں ہیں. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. متعدی میم تے این. اچھا میں نے این پہلے کر دیا. جی جی آپ نے مقدم کر دیا. مقدم کر دیا. میمنوں میں ایسی ہوتا ہے بھائی. چلے تصویر بھی دوبارہ بھیج دوں آپ کو. جزاک اللہ. انور سوری وہ چارٹ کون کون سے بتائے تھے اسم کے؟ اسم کے چارٹ نہیں، میں نے کیا کہا تھا کہ شروع سے ہی نا کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسم کون کون سی حالت میں حالت رفع میں جاتا ہے، کون سی حالت ہے جس کے اندر اس میں جاتا ہے. اس سے کیا ہوگا، آپ کو ایک فائدہ ہو جائے گا. آپ کے سامنے جب اسم آئے گا نا، اب اسم کو جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ وہ حالت رفع میں ہے تو آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہے. ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ یہ مبتدا ہے، ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ یہ خبر ہے، ایک پاسبلٹی ہے کہ یہ فاعل ہے نا، ایک پاسبلٹی ہے کہ یہ ماں کا اسم ہے نا، یا ایک پاسبلٹی ہے کہ یہ انا کی خبر ہے. تو وہ پھر آپ کو چیزیں پتہ ہوگی. اسی طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ اسم حالت جر میں کب کب جاتا ہے. حالت جر میں جانے کی صرف 2 ہی وجوہات ہیں. کون کون سی وجوہات ہیں بتائیے فٹافٹ رائز صاحب.
مضاف اس سے الیہ اور باہر حروف جارہ، ہیں. مضاف الیہ اور حروف جارہ. ہاں، دو ہی صورتیں ہیں کہ جب اسم جو ہے نا وہ حالت جر میں جاتا ہے. وہ دو صورتحال کیا ہے کہ یا تو وہ اس کے اوپر اس سے پہلے حرف جارہ داخل ہو جائے، یا پھر وہ مضاف الیہ بن جائے. ٹھیک ہے سر جی، ٹھیک ہے، تھینک یو. آج نیچے سے شروع کرتے ہیں. عمر صاحب کیا حال ہیں؟ الحمدللہ. کیا خیریت ہے؟ جی بالکل. آگے کون بڑا ہوا ہے؟ ابا بڑے ہوئے ہیں کہ بیٹا بڑا ہوا ہے؟ پہلے پائیدان پہ کون چل رہا ہے؟ عمر کو جی ڈاکٹر صاحب نے اتنا پریشر میں کیا ہوا، بیچارہ کچھ کہتا ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اتنا نہیں پریشر نہ دیں سر. میں تھوڑی دیر کلاس چھوڑ دیتا ہوں یار، آپ کہتے ہیں تو. ارے نہ کریں یار، نہ کریں یار. راشد بھائی آپ میوٹ کریں گے ذرا، کافی وہ ایکو آ رہی ہے. جی عمر، عظیم اللہ نے سچ کہا. فعل کیا ہے، فاعل کیا ہے، کیا ہے، متعلق کیا ہے؟ عظیم اللہ فاعل ہے. عظیم اللہ فاعل ہے. یہ فاعل ہے. جی. ٹھیک ہے. اور سچ جو ہے وہ مفعول ہے. سچ مفعول ہے. سچ مفعول ہے. اور کہا جو ہے وہ فعل ہے. تو سچ کہا فعل نہیں ہوگا. سچ کہا، سچ سچ متعلق فعل سچ کہا نہیں ہوگا کیا؟ کہنا فعل ہوا نا، کہنا. ہاں، تو سچ کہنا پورا ایک فعل ہو گیا نا. اچھا، تو سچ کہا فعل ہو جائے گا. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ جو فاعل آپ کا ہے وہ کس صورت میں؟ مفرد ہے کہ مرکب ہے؟ مرکب. اور کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. عظیم اللہ مرکب اضافی لگ رہا ہے آپ کو؟ عظیم اللہ مرکب توصیفی. مرکب توصیف. ٹھیک ہے نا، اللہ کی صفت بتائی جا رہی ہے. جی. اب آپ بنائیں، اس کی ترکیب بنائیں، کیا بنے گا؟ سچ کی عربی ہے صدقہ. سلفہ. صاد، دال اور قاف. صدقہ. ڈائی نمبر 1 کر لیں. ڈائی نمبر 1 کا مطلب ہو گیا فعلا. جی. جی. صدقہ. 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 عظیم اللہ. عظیم اللہ. آپ کیا بنا رہے ہیں؟ آپ کا فائل جو ہے وہ مرکب ہے. جی. کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی. مرکب توصیفی بنانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اب آپ مرکب توصیفی ہے تو مرکب توصیفی کی کم از کم 2 جزء تھے. موصوف اور صفت. اس میں بتائیے موصوف کیا ہے اور صفت کیا ہے؟ موصوف اللہ ہے اور صفت عظیم ہے. تو مرکب توصیفی بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پہلے موصوف آتا ہے، پہلے صفت آتی ہے.
پہلے موصوف آتا ہے. تو پھر آپ بتائیے اب کیا بنے گا؟ صدق اللہ اللہ عظیم. اللہ اللہ عظیم. عظیمہ یا العظیم؟ اللہ العظیم. العظیم. آخری حرکت بتائیے کیا پڑھی ہے آپ نے؟ صدق اللہ العظیم. عظیم. عظیم کیوں کیا؟ العظیم کیوں کیا؟ عظیم کیوں نہیں کیا آپ نے؟ کیونکہ وہ جو صفت ہوتی ہے وہ موصوف کے تابع ہوتی ہے تو موصوف کے تابع ہوتی ہے. موصوف جو ہے وہ معرفہ ہے، اس کی صرف بھی جو ہے وہ معرفہ ہی ہے. معرفہ. آپ نے اس کو حالت رفع میں کیوں کیا؟ کیونکہ یہ جو ہے وہ ہے فاعل. فاعل ہے، اور فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا رفع. ہے. ملا کے پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ صدق اللہ العظیم. عظیم. عظیم. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم آخری حرکت کے اوپر وقف دے دیتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کو ٹرمینالوجی میں؟ سکون عارضی. یہ ٹرمینالوجی نہیں پتا مجھے. آپ کو طارق صاحب کیا کہتے ہیں؟ سوری میں کوشچن اس کے دوبارہ بتائیے گا پلیز. یہ جب آیت کے اندر جب آپ آخر کے اندر اگر سکون کر دیتے ہیں اور آخری حرکت کو نہیں پڑھتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سکون ہے اس کی ٹرمینالوجی ہے نا، میری بھی ذہن سے نکل گیا. حنیف بھائی آپ کو یاد ہے؟ نہیں، وقف نکل. حنیف صاحب آپ کو یاد ہے؟ سکون عارضی نہیں ہے، وقف سکون کہتے ہیں. عارضی. نہیں، وقف نہیں کہتا. اس کی ٹرمینالوجی ہے، کیونکہ یہاں جب سکون آپ کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو یہ میرے خیال میں 2 حرکت یا 3 حرکت کھینچنا پڑتا ہے. یہ صدق اللہ العظیم نہیں کرتے، صدق اللہ العظیم ایسے ہی کچھ کرتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب. ہاں یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ سکون آ گیا نا. ہاں تو اس سکون کا ایک لفظ ہے، اس کا ایک نام ہے، میرے ذہن سے نکل گیا ابھی. کسی کو یاد ہے؟ حنیف سلیم بھائی آپ کو یاد ہے؟ حنیف بھائی، سلیم بھائی، کسی کو یاد ہے؟ برحال یاد آ جائے. چلو کیونکہ پھر اس کے اوپر جب آپ سکون کرتے ہیں نا تو آپ کو پھر اس کو کم از کم 2 سے 3 حرکت تک کھینچنا پڑتا ہے. پھر آپ صدق اللہ العظیم نہیں کرتے، آپ اس کو کہتے ہیں صدق اللہ العظیم. کم از کم 2 حرکت تو یعنی 2 الف تو کھینچتے کم از کم. ٹھیک ہے جی، صدق اللہ العظیم. اس کی انالیسس کرو فٹافٹ عمر. جی. صدقہ جو ہے وہ فعل ماضی. فعل ماضی کمپلیٹ کرنا. فعل ماضی غائب. واحد. پہلے ہمیشہ بتائیں اس کا عدد بتائیں. واحد. پھر بتائیں آپ واحد مذکر. واحد مذکر غائب. غائب. جی. اللہ اللہ فاعل. اللہ فاعل نہیں ہے. اللہ کیا ہے؟ موصوف. موصوف. اللہ موصوف. عظیم یہ کہتے ہیں صفت. صرف موصوف اور صرف مل کے مرکب توصیفی. مرکب توصیفی. اور یہ مرکب توصیفی کیا بن گیا اس کے لیے؟ فاعل. فاعل. نہیں جی. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. صدق اللہ العظیم. عظیم اللہ نے سچ کہا. عظیم اللہ نے سچ کہا. طارق صاحب جی موجود ہیں؟ جی جی.
پڑھنے میں آ رہا ایک لمبے لڑکے نے کیا لکھا ہے؟ ایک لمبے لڑکے نے ایک چھوٹے کو مارا. چھوٹے ایک لمبے لڑکے نے ایک چھوٹے بچے کو مارا. ایک لمبے لڑکے نے چھوٹے بچے کو مارا. فعل فاعل مفعول متعلق. اچھا لمبا لڑکا فاعل ہے. لمبا لڑکا لڑکا مطلب فاعل ہے, لمبا تو اس کی ظاہر ہے. اور چھوٹا بچہ ہے وہ مفعول ہے. چھوٹا بچہ مفعول ہے. جی. اور مارا جو ہے وہ فعل ہے. بنائیے فٹافٹ. ضربا ضربا لمبا لڑکا طویل بولتے ہیں. ہاں طویل. ضربا فاعل کس حالت میں؟ فاعل کیا ہے؟ مفرد ہے مرکب ہے؟ مرکب ہے نا. ٹھیک. مرکب. کون سا مرکب ہے؟ اب یہ بھی صفت کی ہے اس کی. لمبا لڑکا بنائیے. توصیفی ہے. ٹھیک ہے بنائیے. ولد الطویل. ولد الطویل. طویل. لمبا کیا ہے؟ حرکت پوری بتائیں, حرکت پوری بتائیں سر. ولد الطویل. ولد طویل. مجھے بتائیے آپ نے ولد طویل کیوں کیا ہے؟ آپ نے الولد طویل کیوں نہیں کیا؟ ایک ہے نا اس لیے. زبردست. تو آپ نکرہ لے کے آئے. جی زبردست. جی. ایک چھوٹے بچے کو مارا والا. ضربا ولد طویلا. بچہ طفل. طفل ایک چھوٹے بچے کو مارا. ضربا ولد طویلا. طفلہ صغیر ہے. اس کی یہ لینی ہے نا ہم نے, اس کی نسب میں لینا ہے اس کو. طفلا ہوگا. طفلن سوری طفلن. طفلن ہوگا. یا طفلن. طفلن صغیرا. صغیر. انالیسس کریں. فعل ضربا جو ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب. مذکر غائب. جی. نکرہ تو نہیں لکھا ہوتا نا, اس کی ضرورت تو نہیں ہے. نہیں. ولدن طویل یہ جو ہے آپ کی مرکب توصیفی آ گیا. نہیں تو ولدن کیا ہے؟ طویل صفت ہوگی یا موصوف ہو گیا ولد. ولدن طویل صفت. جی تو یہ مرکب توصیفی بن گیا. اور یہ مرکب توصیف بننے کے کیا بنا؟ مرکب توصیفی بن کے کیا بنا؟ فاعل. فاعل بنا, کیونکہ آپ نے اس کو حالت رفع میں کیا ہے نا. جی. اور وہ بھی اسی طرح مرکب توصیفی ہے. طفلن جو ہے موصوف ہے اور صغیرن جی صغیرن صفت ہوگی اور یہ مرکب توصیفی مفعول بن گیا. اور یہ فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو. خبریہ ہو گیا. ٹھیک ہے. ترجمہ کیسے کیا آپ نے؟ ابھی اردو کو اگر نہیں ہوگا تو آپ کیسے کرتے ہیں؟
اگر یہ آپ کے سامنے اسٹرکچر نہ ہوتا اردو کا تو ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ ترجمہ کا آرڈر تو آپ نے بتایا ہی ہوا ہے کہ پہلے فاعل پھر مفعول اور پھر جو ہے اس کی فعل سب سے آخر میں. جی فعل سب سے آخر میں. جی 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 پھر سب سے آخر فاعل مفعول متعلق بلا داں داں داں. ہاں کبھی کبھار مقدم مؤخر ہو سکتا ہے لیکن عموماً اسی طرح سے. آپ ترجمہ کیسے کرتے ہیں آپ؟ وہی پھر ایک لمبے ولدن. ویسے بھی آپ سے میں صرف آپ کی وہ اس کے لیے کہ آپ کو یاد ہے کہ نہیں ہے کہ آپ نے جب ترجمہ کرنا ہے تو فاعل کا ترجمہ کرنا ہے تو فاعل مرکب ہے اور یہ مرکب کون سا ہے؟ مرکب توصیفی. مرکب توصیفی میں پہلے کیا کرتے ہیں؟ ترجمہ کس کا کرتے ہیں؟ صفت کا کرتے ہیں جی پھر موصوف کا. تو اور یہ نکرہ ہے تو آپ نے کہا ایک لمبے لڑکے نے ایک چھوٹے لڑکے کو مارا. کیونکہ پھر ترجمہ جب آپ کریں گے تو اس چیز کا آپ خیال رکھیں گے کہ ترجمہ جو ہے نا وہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے. لیکن آپ کریں گے جی کریں گے سر. انور صاحب مجھے پہلے لے لیجیے گا, میں جلدی چلا جاؤں گا کلاس سے. شاید چلیں شکیل صاحب کے بعد. شکیل صاحب اچھا تو راشد صاحب آپ سے کرا لوں. شکیل صاحب کے بات کر لیں. شکیل کے ہاں شکیل صاحب سے بات کر لیں. شکیل صاحب پہ بھاگ جاتے ہیں. شکیل صاحب جی حاضر سر. ہیں؟ جی سر موجود ہے گا. جی زید کے بیٹے جو ہے یہ فاعل ہو گیا. زید کے بیٹا فاعل ہو گیا. بہت اچھے جی. یہ مرکب ہے, یہ مطلب فاعل ہو گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. زید کے بیٹا فاعل آگے. حامد جو ہے حامد وہ ہو گیا مفعول ہو گیا. صحیح ہے. اور مدد کی وہ فعل ہو گیا. بنائیے جناب. نصرہ جملہ پڑھ دو گے انور ایک مرتبہ. زید کے بیٹے نے حامد کی مدد کی. جی ولدن زیدن. دوبارہ بولے کیا؟ ولدن زیدن. جی ولدن زیدن. جی ٹھیک ہے. اور حامدن. حامدن. اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیے جی شکیل صاحب. جی طبیعت ٹھیک ہے نا آپ کی؟ ابھی تک تو صحیح ہے. زید فاعل کیا ہے؟ فاعل اس میں کیا ہے؟ فاعل کیا ہے اس میں؟ فاعل زید کے بیٹے ہے نا. زید کے بیٹے مجھے بتائیے مفرد ہے کہ مرکب ہے؟ او اچھا 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 یہ مرکب ہے. یہ اور وہ کون سا مرکب ہے؟ یہ اس کو بھول جائیں جو آپ نے بھی بنوایا ہے. جی جی اس کی جی بات کر رہے ہیں. یہ کون سا مرکب ہے زید کے بیٹے؟ یہ مرکب اضافی ہے. اضافی. آپ نے کون سا مرکب بنایا؟ میں نے مرکب توصیفی کر دیا. اچھا مرکب توصیفی کا آپ ترجمہ کیا کرتے؟ گڑبڑ کر دی میں نے. نہیں ترجمہ تو کریں. آپ کر دیا تو ترجمہ تو کریں, مزہ آئے گا نا. ہاں زید کے بیٹے. ایک زید لڑکا. ہاں ایک جی زید لڑکا یہ بنے گا نا. ہاں صحیح. اچھا اب آپ صحیح کر لیں. زید کے بیٹے کا آپ نے کہا مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی کے دو اجزاء مضاف مضاف الیہ. مضاف کیا ہے اس میں؟ مضاف کیا ہے؟ مرکب اضافی تو بنانا آ جائے گا نا. بنائی. ہاں مضاف تو بیٹے آ گیا نا.
بتائیے. مضاف علیہ. اب بیٹے جمع ہے یا زید کے بیٹے نے ایک ہی ہے نا. زید کے بیٹے. اچھا بیٹے کی عربی ہے ابن. ٹھیک ہے. ابن. ہاں تو جی مضاف کا قانون کیا ہے؟ مضاف کا قانون یہ ہے کہ مضاف کا اعراب ہلکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور الف لام داخل نہیں ہوتا. الف لام داخل نہیں ہوتا اس پہ. الف لام داخل نہیں کریں, اعراب ہلکا کر دیں تو کیا بن جائے گا؟ ابن. 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 اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ہے زید کے بیٹے فاعل ہے جی. اور مرکب اضافی میں اصل اہمیت کس کی ہوتی ہے؟ مضاف کی ہوتی ہے کہ مضاف الیہ کی ہوتی ہے؟ مضاف کی. مضاف کی ہوتی ہے. اصل اہمیت کس کی ہوتی ہے؟ مضاف کی ہوتی ہے. اور مضاف یہاں کیا ہے؟ فاعل ہے. جی. اور فاعل کس حالت میں ہوتا ہے؟ فاعل کس حالت میں ہوتا ہے سر؟ رفع میں. رفیع حالت میں. ابن. مضاف الیہ بنائیے, اس کا کیا ہے؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ کا قانون کیا ہے؟ مضاف علیہ کا مضاف الیہ کا قانون حالت جر لازمن. جی. حالت جر لازمن اور عموماً معرفہ. جی. یہ کبھی کبھار نکرہ بھی آ سکتا ہے اگر اس کی ریکوائرمنٹ ہوگی, نہیں تو عموماً یہ معرفہ اور لازمن حالت جر. تو زید کی حالت جر کیا ہو جائے گی؟ زیدن. زیدن. مثال کے طور پہ زید کے بیٹے کی جگہ ابراہیم کے بیٹا ہوتا تو پھر کیا کرتے؟ پھر کیا بنتا مرکب اضافی؟ پھر ابن ابراہیمہ. ابراہیمہ کیوں بنایا آپ نے؟ ابراہیمی یہ کیوں نہیں وہ آ بنایا؟ جائے گا یہ اس میں آ جائیں گے نا کون سے جو ہیں. یہ سوال میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ تاکہ آپ کا ماضی بھی ساتھ ساتھ بہتر ہوتا رہے نا. جی. ابراہیمی کیوں نہیں کیا آپ نے, اس کو ابراہیمہ کیوں کیا؟ یہ اس قانون میں فال کرتا ہے. غیر منصرف اسما میں غیر منصرف ہے, اور غیر منصرف جو ہے اس کی حالت نصب اور جر ایک ہی ہوتی ہے. جملے کا کانٹیکس آپ کو بتاتا ہے کہ وہ حالت نصب میں ہے کہ حالت جر میں. تو ابراہیمہ اگر ہوتا تو آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیمہ یہاں مضاف الیہ بن کے آیا, اور مضاف الیہ لازمن جو ہے وہ حالت جر ہوتا. تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ ابراہیم کی جو حالت ہے وہ حالت جر ہے. اس کی انالیسس کریں فٹافٹ, پھر راشد صاحب سے باری کریں. نصرہ جو ہے فعل ماضی, فعل ماضی, واحد مذکر, فعل ماضی واحد مذکر, واحد مذکر, واحد مذکر, واحد مذکر حالت غائب, غائب. والد محترم غائب. ٹھیک ہے جی. ابنو, ابنو ہو گیا آپ کا مضاف. ابنو مضاف ہو گیا آپ کا. زیدن,
زیدن مضاف الیہ ہو گیا، مضاف الیہ ہو گیا، مضاف الیہ مضاف الیہ مل کے کیا بن مرکب گئے؟ اضافی ہو گیا، اور مرکب اضافی فاعل ہو گیا، یہ مرکب اضافی ہو کے فاعل بن گیا، اور حامدن حامدن مفعول ہو گیا. مفعول. یہاں مفعول دیکھیں مفرد کی صورت میں آیا. ٹھیک ہے سر جی. جی نصر ابن زید حامد. اگر آپ کے پاس یہ لکھا ہوا نہیں ہوتا ترجمہ کیسے کرتے آپ؟ اگر یہ اردو ٹرانسلیشن آپ کے پاس نہیں ہوتی تو کیسے کرتے سر جی؟ زید کے بیٹے نے حامد کی مدد کی. لیکن کیسے کیا آپ نے؟ آپ کے سامنے لکھا ہوا آپ نے کیا کہ آپ بغیر اس کے کیا؟ مطلب اب خود تھوڑا سا سمجھ لگی تو صاحب سے کیا کہ پہلے وہ مضاف الیہ کو لے گئے، پھر پہلے آپ نے فائل کا ترجمہ کیا نا بہت. پہلے آپ نے فائل کا ترجمہ کیا. جی فائل کا ترجمہ، فائل جی چونکہ فائل مرکب مفعول اضافی ہے، جی فائل مرکب اضافی ہے، تو مرکب اضافی کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے؟ پہلے مضاف الیہ پھر مضاف. تو آپ نے کہا زید کے بیٹے نے حامد کی مدد کی. مدد کی. ٹھیک ہے سر جی. ٹھیک ہے. راشد صاحب نیند تو نہیں آ رہی؟ اٹھا دیا. نیند اگر آ رہی ہے تو ادھر اڑا دیتا ہوں نا میں نیند. زید اور حامد کمرے میں داخل ہوئے اور انہوں نے کھانا. راشد چلا گیا. اچھا میں سمجھا لکھ رہے اور راشد چلا گیا. زید اور حامد کمرے میں داخل ہوئے اور انہوں نے کھانا کھایا. زید اور حامد تو فاعل ہو گئے، زید اور دو حامد فاعل ہیں. فاعل ہو گئے اور فعل بھی دو ہیں، داخل ہوئے اور کھانا کھایا. مفعول ہے اچھا. تو اس کے آپ اس کو ایک بعد. کام کرو نا، بیچ میں اور آ گیا نا، ہاں اس کا مطلب کہ دو دو جملے ہو جملے ہو گئے. گئے. ہاں دو تو جملے ہو پہلے گئے. ایک صحیح جملے ہے، کی عطف آ گیا. کنسٹرکشن کر لو، پھر دوسرے ہی کر لو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. داخل ہوئے فعل ہے اور کمرے میں اضافی نہیں، یہ فعل. داخل ہوئے فعل ہو گیا. ہاں زید اور حامد جو ہے وہ فاعل ہو گئے، اور کمرے میں کمرے میں داخل ہوئے. کمرے میں کیا ہو گیا؟ یہ بھی مرکب ہو گیا. ہاں، کون سا مرکب ہوا؟ مرکب اضافی ہوا. نہیں، مرکب اضافی کی نشانی کیا؟ کی یا کا لفظ آئے گا. اچھا ہاں کمرے میں کی عربی کیا ہوگی؟ مرکب جاری. مرکب جاری. تو مرکب جاری ہو گیا تو اس کا مطلب مرکب جاری کیا بن کے آتا ہے؟ حرف جار اور مجرور. ہاں، لیکن مرکب جاری جملے میں کیا بن کے آتا ہے ہمیشہ؟ متعلق. متعلق. مضاف کہہ رہا تھا. نہیں، متعلق. متعلق. ٹھیک. پہلے اس والے جملے کو آپ بنا دو. اچھا. زید اور حامد کمرے میں داخل ہوئے تو فعل سے شروع کریں گے. دخلا. 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 زید و حامد. زید. زید.
زید دخل زید و حامد. و حامد. کمرے کو غرفہ کیا کہتے ہیں؟ غرفہ. غرفہ. کمرے میں دخل زید و حامد. غرفہ. کمرے میں. مرکب جاری. من تو الغرفہ. ہاں سے ہو گیا. فی دوبارہ سے کہو. فی غرفہ. فی غرفہ کیا آئے گا؟ تو تاتی. غرفت ٹی آئے گا. ٹی کیونکہ حرف جا رہا ہے. دخل زید و حامد فی غرفتی. اب اور آ گیا، اس کا مطلب یہ واو ہو گیا، عطف ہو گیا نا جی. یہ عطف ہو گیا. یہ جب عطف ہو گیا تو یہ پچھلے والا جو جملہ ہے یہ پورے کا پورا کیا ہو جائے گا؟ کیا کہتے ہیں وہ معطوف ہو جائے ایسا گا. ڈیفیکلٹ سا ورڈ. معطوف. ٹھیک ہے، معطوف اور معطوف علیہ. یہ معطوف ہو جائے گا. تو اس معطوف کی پہلے انالیسس کر لو. دخل فعل ماضی. دخل فعل ماضی. واحد مذکر غائب. فعل ماضی واحد کیونکہ اس میں ظاہر کے ساتھ ہے تو واحد. صحیح پہلا ہے. فعل. زید فاعل. زید اور حامد. اب یہاں پھر واو آ گیا عطف کا. ہاں تو واو کا عطف لے لو. تو واو سے پہلے والا کیا ہو جائے گا؟ معطوف. معطوف اور معطوف علیہ. معطوف علیہ. معطوف علیہ. اور یہ معطوف. معطوف اور معطوف علیہ مل کے جو ہے فاعل بن گیا. فاعل. فی جارہ. غرفہ مجرور. مجرور. جارہ اور مجرور مل کے متعلق. فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ. اور یہ جملہ فعلیہ ہو گیا معطوف علیہ. اچھا یہ آپ چیز اس کنسٹرکشن پہ آ جائیں. یہ جملہ معطوف علیہ کیوں؟ جملہ فعلیہ ہو گیا، یہ معطوف علیہ ہو گیا نا، کیونکہ اب آگے اس کا معطوف آ رہا ہے. پھر وہ معطوف اور معطوف علیہ مل کے پورا ایک جملہ فعلیہ بن جائیں گے. یہ بنا تو جملہ فعلیہ ہی نا پورا ہے. ہاں. اب واو کر، اب آپ کنسٹرکشن آ جائیں. انہوں نے کھانا کھایا. اور انہوں نے واو عطف کا آ جائے گا. اور انہوں نے کھانا کھایا. کھانا کھایا انہوں نے تو ہو گیا فاعل ہو گئے. ٹھیک ہے. اور کھانا کھایا فعل ہو گیا. کھانا کھایا فعل ہوا کہ کھایا فعل ہوگا؟ خالی کھانا کھایا نہیں، کھایا فعل ہوگا اور کھانا جو ہے اس کے ساتھ اضافی ہے. اضافی نہیں ہے. کھانا پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ کھایا ایک ایسا فعل ہے جو کہ لازم فعل نہیں ہے. اس نے کھایا تو سوال پیدا ہوگا نا، کیا کھایا؟ سیب کھایا، انگور کھایا، گوشت کھایا. ٹھیک ہے نا، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. اس کا مطلب یہ کھانا جو ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ مفعول ہو جائے گا. آپ نے کہا انہوں نے، یہ فاعل ہو گیا، یہ مفعول ہو گیا، اور یہ فعل. بنائیے جناب. کھانے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے اکلا. صحیح ہے. اکلا. کون سا اکلا؟ اکان. اور انہوں نے کھانا کھایا. فاعل اس پہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ضمیر ہے؟ ظاہر نہیں ہے، وہ ضمیر کے ساتھ آئے گا. اقلہ نہیں، اقلہ نہیں. اب انہوں نے غائب میں ہی ہے لیکن مثنیٰ ہے. مثنیٰ ہے. کیسے پتہ چلا مثنیٰ ہے؟ کیونکہ زید اور حامد کی بات ہو رہی ہے. حالانکہ انہوں ہے. ہاں لیکن یہاں ریفرنس تو اسی کا ہے نا. بالکل صحیح ہے. ہاں تو
تو اب یہ دیکھو فائل کو کیا ہے یہاں، فائل جو ہے وہ ضمیر ہے، اقلہا نہیں فائل ضمیر ہے، ضمیر جب ہے تو ہاں گردان چلے گی. ہاں تو پہلا صیغہ ہے اکلا، یہ کون سا بنے گا؟ اقلا، یہ بنے گا واحد مثنیٰ غائب کا صیغہ بنے گا نا. تو وہی تو کہہ رہا ہوں اقلا اقلا. ہاں تو بنے گا اکلا و اکلا و کھانا اکلا، طعام اور ان دونوں نے کھایا نہیں کھانے کو کیا کہتے ہیں؟ طعام. طعام. اقلا طعام 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 طعامن ہوگا. الطعام و اقلا اکلا طعامن الطعام، طعام. اور انہوں نے کھایا کھانا، اور انہوں نے کھایا کھانا. ہاں اس کے یہ اس میں رفع. اقلا فعل ماضی فعل ماضی مذکر غائب مثنی مذکر غائب فعل ماضی مثنیٰ مذکر غائب. مذکر غائب، اور اس کے اندر کیونکہ یہ دوسرا ضمیر صیغہ ہے، دوسرا صیغہ ہے، اس کا مطلب اس کے اندر فعل پلس فاعل موجود ہے، فاعل موجود اور الطعام مفعول. مفعول. فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ جملہ فعلیہ ہو کے معطوف ہو گیا، اور یہ معطوف اور معطوف علیہ مل کے جملہ فعلیہ ہو. جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے سر جی، کلیئر ہے؟ کوئی سوال؟ کوئی سوال نہیں. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ جی السلام علیکم. جی ٹھیک حال ہے ٹھیک ٹھاک ہے؟ یار. میری بات بھی کیسے آ گئی؟ آپ تو نیچے سے چل رہا تھا. نیچے سے چل رہے تھے نا، تو ہاں میرے سامنے تو آپ ہی آ رہے ہیں راشد صاحب کے بعد. جی ڈاکٹر صاحب. مسلمانوں تو فاعل ہو گیا، مسلمان فاعل ہو گئے، اور گائے جو ہے وہ مفعول، ٹھیک ہے اور ذبح کیا فعل ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے آگے بھی کروں؟ اور عطف ہو گیا. تو ٹھیک ہے نا، پہلا والا حصہ پہلے کر لیں. اچھا یہ ہو جائے گا ذبح ذبح المسلمون المسلمون البقرۃ. البقرۃ. جی واو عطف واو عطف اس کا گوشت کھایا. تو اس میں جو ہے اس کا گوشت جو ہے مفعول ہو جائے گا. کیا غلط بتا دیا؟ آپ تو غائب ہو گئے. نہیں صحیح ہے نا، اس کا گوشت اچھا مفعول ہو گیا، اور کھایا فعل ہو گیا. فاعل ہیں. اس کا گوشت کھایا فاعل تو پچھلے جملے میں ہی تھا نا، مسلمانوں. بنائیے. اچھا، اور اس کا گوشت کھایا. مطلب اس کو اس طرح سمجھ لینا کہ یہ جملہ اس طرح سے ہوگا، اور ہاں انہوں نے اس کا گوشت کھایا. ہاں، اور انہوں نے سبب تو یہ ہو جائے گا. یہاں پہ انہوں نے نا
تو جمع تھا اور اس آ گیا تو وَأَكَلُوا اکلو کیونکہ یہاں تو ظاہر تو نہیں ہے نا فاعل. آپ بتائیے کہاں ہے؟ ظاہر تھوڑی ہے. ہاں تو اور پھر تو انہوں ضمیر نے پھر تو گردان چلیں گے نا. ابھی تو آپ نے اکلو کہا نا مجھے. جی وَأَكَلُوا وَأَكَلُوا لَحْمَهَا لحمہا. یہ آپ نے ہا کی ضمیر کیسے اٹھائی ہے؟ وہ گائے بقرہ ہے نا, بقرہ تو مؤنث ہے. ٹھیک ہے, انالیسس کریں. صحیح. ہاں ہاں بالکل دوڑ کے. اچھا ذبح جو ہے ماضی واحد مذکر اور غائب. سر آپ نے ٹرین تو چلا دی لیکن سیدھی ٹرین چلانا نا. اچھا فعل ماضی فعل ماضی واحد واحد مذکر مذکر غائب. غائب. مسلمون فاعل ہے, اور البقرۃ جو ہے وہ مفعول ہے. یہ مفعول ہے. تو فعل فاعل مفعول مل کے جملہ فعلیہ ہو گیا, اور یہ جملہ فعلیہ ہو کے عطف ہے تو پیچھے معطوف علیہ ہو گیا. فعلیہ ہو گیا. ادھر آ جائیں. اچھا اکلو جو ہے فعل ماضی فعل ماضی جمع مذکر مذکر غائب, غائب. اور اس میں اور اسی میں فاعل بھی شامل ہے. فاعل شامل. اس کا فاعل کون ہے؟ اس کا فاعل ہے ہم. لحمہا. لحمہ جو ہے یہ تو ایک مرکب اضافی ہو گیا نا. جی کریں انالیسس. تو لحم جو ہے وہ مضاف ہو گیا, یہ مضاف ہو گیا. اور ہا جو ہے مضاف الیہ ہو گیا. مضاف اور و یہ مضاف مل کے مرکب اضافی مفعول بن گیا. اور یہ پھر اسی طرح سے فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے معطوف ہو گیا. معطوف, اور پھر معطوف و معطوف علیہ مل کے جو ہے وہ بدعت ہو گیا. بدعت ہو گیا. جملہ بدعتیہ ہو گیا. سلیم بھائی آپ کو وہ حدیث یاد ہے؟ یہ آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے کسی کے پاس, سود والی؟ اس کے انالیسس کرتے ہیں. کسی کو یاد ہے تو بتا دیں, لکھی ہوئی ہے تو سامنے کھول لے, مجھے ذرا بتائے تو میں لکھتا ہوں. اس حدیث کا انالیسس کرتے ہیں. ہے کسی کے پاس؟ حنیف بھائی سے انالیسس کرائیں گے اس کی, لیکن اگر کسی کے پاس ہے تو مجھے بتائیں تو لکھ دیں, نہیں تو مجھے اندر جا کے لانی پڑے گی. عابد صاحب آپ کے پاس ہے؟ سلیم بھائی آپ کے پاس ہے؟ کون سی حدیث سود کی والی بات کر رہے حدیث ہے, سود والی جو حدیث ہے, سود والی حدیث نہیں ہے. کیا ہے اس کا, میرے خیال میں اس کا ابتدا تو مجھے یاد ہے, لعن رسول اللہ انا رسول اللہ اکل الربا والی جو ہے. تو آپ ذرا مجھے بتائیں, میں لکھتا ہوں تاکہ حنیف بھائی اس کا انالیسس کریں, تاکہ ہماری اس بہانے جو ہے نا ایک حدیث نہیں ہو جائے گی. اکیل الربا عام والی جو ہے. ابتدا اس کا یہی ہے نا, ابتدا یہی ہے نا, لعن رسول اللہ
रसूलुल्लाह। जी अनिल भाई। अखिल रिबा। जी जनाब। अखिल रिबा। हाँ वो भी आगे वाला हिस्सा करते हैं, पहले इसको यहाँ से शुरू करने दें। ये मिल गया। हाँ ठीक है अभी बताएंगे। हाँ जी हलीम भाई। लाना रसूलुल्लाह। लाना जो है वो फेल है, रसूलुल्लाह जो है वो मुरक्कब इजाफी है। ये फेल है, ये मुदाफ हो गया। हाँ मुदाफ इलैह, और ये मुदाफ इलैह हो गया। मुदाफ इलैह मिलके क्या बन गए? ये फेल बन गया। फाइल फेल अपने फाइल से मिलके भी जुमला फेलिया तो बन ही गया ना। जी हाँ। क्या तर्जुमा करेंगे आप इसका? रसूलुल्लाह ने लानत की। रसूलुल्लाह ने लानत की, ठीक है। इसका एक तर्जुमा ये भी हो सकता है कि अल्लाह के रसूल ने लानत की उन पर, यानी जिस पे अब ये लानत किसी पे की जाएगी ना जी, लानत जो है वो किसी पे की जाएगी। किस पे लानत की? किस पे लानत की? आकिल रिबा। आकिल रिबा किस पे लानत की? आकिल रिबा। ये हो गया मफूल। हाँ लेकिन इसकी एनालिसिस करें ना क्या? हाँ, आकिला जो है वो आकिल रिबा, ये आकिल रिबा ये मुरक्कब इजाफी हो, खाने वाला है, मुरक्कब इजाफी हो गया। ठीक है, तो आकिला क्या बन जाएगा? मुदाफ इलैह। मुदाफ और ये मुदाफ इलैह। लाना रसूलुल्लाह आकिल रिबा बताती है या क्या है? सॉरी क्या? सलीमा उसके बाद क्या है? आकिल रिबा व मोकिलो है क्या कातिबी है? मोकिलहु। व मुकिलहु व कातिबहु। जी अनिल भाई, वो मोकिलहु आकिल रिबा व मोकिलहु, ये जो है अतफ हो गया, उर्फ अतफ हो गया। मोकिलहु जो है ये अगर अतफ हो गया तो ये जो है मातूफ इलैह हो गया, और वो मातूफ हो गया। मोकिलहु ये मुरक्कब इजाफी है, और ये जो है ये मातूफ होगा, और इसका मौकिला जो है वो मुदाफ है, और वो हु जो है मुदाफ इलैह। ये हु की ज़मीर किधर जा रही है? हु की ज़मीर जो है वो इस मुदाफ इलैह पे या रिबा पे जा रही है। रिबा पे जा रही है। मोकिला किसको कहते हैं? मोकिला जिसको आकिल रिबा, जिसको आकिला खाने वाला, और मोकिला खिलाने वाला। जी। तो लाना रसूलुल्लाह आकिल रिबा व मोकिलहु, अल्लाह के रसूल ने की लानत है उन पर जो सूद को खाते हैं और जो खिलाते हैं, उसको खिलाते हैं। कंप्लीट नहीं हुई सर ये? वाह, कातिबहु ये हो गया, वाव जो है हर्फ अत्फ हो गया, कातिबा जो हो गया तो ये मातूफ अव्वल हो गया। जी हाँ, मातूफ अव्वल। और ये अतफ,
یہ عاطف ہو گیا اور یہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا. پھر مضاف مضاف الیہ ہو گیا, یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ, مضاف و مضاف الیہ مل کے یہ معطوف اول ہو گیا تو یہ معطوف ثانی ہو جائے گا. وَهُمْ سَوَاءٌ. نہیں ایک اور ہے. شاہد شاہدی شاہد وشاہدہ, وشاہدہ. یہ معطوف ثانی, یہ معطوف اچھا عطف ہو گیا. شاہدہ شاہدہ شاہدی 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 ہوگا, شاہدی ہی شاہدی. یہ مجھے آپ مجھے بتائیں یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے, یہ آپ کو واحد لگ رہا ہے, مثنیٰ لگ رہا ہے, جمع لگ رہا ہے؟ وشاہدی وشاہدی یہ مجھے جمع لگ رہا ہے. اچھا اس کا واحد کیا ہے؟ اس کا واحد جو ہے وہ شاہدن ہے نا. شاہدن. شاہدن کا مثنیٰ کیا ہوگا؟ شاہی دانی شاہدانی. یہ مفعول ہے. جی ہاں. مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے. جی ہاں. شاہد دانی کا حالت نصب کیا بنے گی؟ شاہدہ نون ہٹ جائے گا شاید. شاہد ہاں شاہدین 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 ہی بنے گا. یہ مضافن کیا ہے؟ جی ہاں. جب مضافن کیا آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, نون عرابی جو ہے نا وہ ہٹ جاتا. تو یہ دیکھیں شاہدین شاہدین یہ مثنیٰ کا ہے. لیکن وہ جو پڑھنے میں جو عربی کا رول ہے کہ پڑھنے کے اندر شاہدے اچھا نہیں لگتا تو شاہدی ہو جائے گا نا. نہیں شاہدی پڑھا جائے گا. دی کریں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی, اگر دی کریں گے تو جمع ہو جائے گا. اسی لیے میں نے کہا تھا جمع نا, وہ اصل میں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاہدے ایک منہ پہ جم نہیں رہا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں. نہیں لیکن یہ ہے شاہدی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک. تو یہ کیا ہو جائے گا, یہ مضاف, یہ عطف, یہ عطف مضاف مضاف الیہ مضاف اور یہ مضاف الیہ, اور یہ مضاف مضاف الیہ مل کے معطوف کون سا والا ہو جائیں گے؟ معطوف ربا نہیں بلکہ ثلث ہو جائے گا, تیسرا ہے نا. جی معطوف ثالث. اچھا اس میں ہی جو آیا آخر میں مرکب, یہ جو مضاف الیہ والا, یہ والا اس رول کے تحت آیا جو شاہدی ہو. یہ اس رول کے تحت آیا ہے. یہ جو ہو ہوتی ہے نا, ہو, یہ والی ہو آپ نے دیکھا, پہلے میں نے یہاں لکھا تھا پھر میں گھما رہا تھا کچھ. یہ جو ہو ہے یہ چار طریقے سے لکھی جاتی ہے. یہ الٹے پیج سے بھی لکھی جاتی ہے, یہ کھڑی زیر سے بھی لکھی جاتی ہے, یہ سیدھی زیر سے بھی لکھی جاتی ہے, اور یہ نارمل پیج سے بھی لکھی جاتی ہے. اس سے لکھنے سے پہلے جو بھی حرف ہے نا اس کے اوپر یا تو پیش ہوگا یا پتہ ہوگا, تو پھر یہ الٹے پیج سے لکھی جائے گی. ٹھیک ہے. اگر یہ اس سے پہلے والے حرف کے اوپر کسرہ ہوگا جی تو یہ اس سے لکھی جائے گی. اگر اس سے پہلے آپ کے پاس اگر آپ کے پاس الف ساکن ہو جی تو یہ نارمل زیر سے لکھی جائے گی. ٹھیک ہے جی. اور پھر اسی طرح سے جو ہے نا وہ یا ساکن اور دوسرے والے قانون ہے اس پہ چلتی ہے. ایسے ہی ہے نا سلیم بھائی, یہ گڑبڑ کر دی میں نے؟
सलीम साहब चले गए शायद। ऐसे ही है। या साकिन नहीं होगा जो आपने आखिर में लिखा? अगर ही आएगा तो इसमें जो है ना या फिर साकिन होगा शाहिद ना? या साकिन होगा। ये जो है हा के नीचे कसरा लगाया, ये फिर या साकिन होगा। शाहिद, ये जो अलिफ साकिन लिखा है ना आपने, ये या साकिन होगा। हाँ, ये मेरे ख्याल में या साकिन है सर, और उसके बाद वाव साकिन है, और उसके बाद अलिफ या साकिन के अलावा कोई भी दूसरे हर्फ आ जाए तो फिर आ जाएगा, तो ये या साकिन है सर। वाव साकिन के बाद नॉर्मल पेश आएगा। हाँ, या साकिन है फिर वाव साकिन। और अगर जबर हो तो पेश फिर उल्टा होगा। वो शाहिद है ही जी। तो जनाब ये जरा ट्रांसलेशन करेंगे आप इसका यहाँ तक, और अभी ये इसका पार्ट खत्म नहीं हुआ, इसका एक पार्ट बाकी है अभी। जी जी करें जरा सर। अल्लाह के रसूल ने लानत की रिबा सूद खाने वाले पर और उसको खिलाने वाले पर और उसको लिखने वाले पर और उसकी गवाही देने वाले पर। दोनों गवाहों, उसके दोनों गवाही देने वाले, दोनों गवाही देने। अब यहाँ एक सवाल आ सकता था जी कि खाने वाला और खिलाने वाले तक तो सही है, ये लिखने वाला और गवाह देने वाला, तो अल्लाह के रसूल ने इस बात को जो है ना बिल्कुल और जो है ना वो क्या कहते हैं सील कर दिया, यानी ताबूत में आखिरी कील ठोक दी, ये कह के वह काला, काला भी एक फेल है, इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, ठीक है। काला भी जो है फेल माजी है, बनता कैसे है ये इंशाल्लाह आगे देखेंगे। वह काला, और क्या कहा, हम जुमला इसमें का है, जी हाँ, जुमला कह दिया था, वह हम सवाब हम सवाउन, और कहा वो सब बुरे हैं। बराबर नहीं, सुआ नहीं है, अच्छा सवा, बराबर है, बराबर है। अब मुझे एक बात बताएं, हम तो जो है वो कौन सी ज़मीर है, वाहिद की है, मुसन्ना की, जमा की है? ये जमा की है, लेकिन खबर तो वाहिद आ रही है। खबर वाहिद आ रही है, तो ये वो वो है ना रूल नसरा, वो है क्या है उसमें सवा, उन क्या पढ़ा था हमने, फुकरा वाला जो रूल पढ़ा था। नहीं, ये वो नहीं है, ये बेसिकली वो तो उस सूरत में आप उसमें उस पर नहीं, फुकरा वाला रूल नहीं है। ये क्या है, सवाउन जो है ना, ये इसको क्या कौन सा इस्म कहते हैं, मेरे ज़हन से भी निकल गया है, लेकिन इसका वाहिद मुसन्ना जमा सब एक ही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये उस हालत में नहीं आता। तो आबिद साहब और डॉक्टर साहब इस हदीस के बारे में कोई रोशनी डालेंगे? ये बहुत ही खतरनाक, ये अगर देखा जाए तो ये बड़ी बहुत ही बस की बात है, ये काफी खतरनाक हदीस नहीं है डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, दोहराते रहना चाहिए। मैं कहता हूँ ऐसी हदीस है जो शायद महफिलों में दोहराते रहना चाहिए। और जितने भी हमारे हम जैसे जो शोबे वाले लोग हैं और जो फाइनेंस का या अकाउंट्स का काम करते हैं, उनके लिए ये दो बातें तो बहुत खतरनाक है। आबिद साहब जी बिल्कुल, ये जो तो इसमें देखें, इस हदीस के हवाले से अगर आप देखा जाए, आप ये इन दोनों कामों में फॉल करें ना करें, लेकिन इसमें तो आप बुरी तरह से फंस, क्योंकि आगे उसकी अल्लाह के रसूल ने आगे कंफर्मेशन बहुत वो दी है, आप देख डेडली है, ये डेडली, ये जो आगे जो बात की गई है उसको तो यहाँ वो कहते हैं ना ताबूत में क्या कहते हैं, खील ठोक देना। तो लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से देखें, इस कोई बात ही नहीं होती डॉक्टर साहब, इस पे क्या कहते हैं आप, हमारे उसमें कोई मामले पे कोई काम ही नहीं करता कोई।
اور یہ بہت ہی کیونکہ میرے ذہن میں ایسے ہی آیا تھا، کیونکہ مجھے یاد ہے ہمارے استاد صاحب نے بھی جب کرائی تھی، جب یہ مرکب والا کراتے تھے تو یہ والی حدیث ضرور کراتے ہو. اس کے دو فائدے ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کا اس میں مرکب والا بھی ایک کنسیپٹ بھی کلیئر ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہماری تذکیر کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے یہ والی جو حدیث ہے. حدیثیں تو اور بھی بہت ہیں یار، بہت. میں ایک اور حدیث بھی میں نے نکالی، لیکن میں نے پہلے سوچا تھا وہ آپ کے ساتھ کراؤں، پھر میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ دو مفہوم دوسرے نکل رہے تھے، تو میں نے کہا بعد میں کرنے کے انشاءاللہ. لیکن وہ بھی بہت خوبصورت، یہ بڑی پریشانی والی حدیث ہے. شکیل صاحب آپ ہیں کہ بھاگ گئے؟ شکیل صاحب موجود ہیں؟ شکیل صاحب بھاگ گئے لگا. نام تو نظر آ رہا ہے ان کا. نظر آ رہے ہیں. انور صاحب معطوف یہ سارے جو ہیں یہ مفعول ہی ہوں گے نا پھر یہ سارے؟ یہ سب مفعول ہو گئے، سب مفعول ہو گئے. تو آپ اس کی انالیسس پوری کریں گے تو کیا کہیں گے آپ؟ یہ جتنے بھی ہیں تو آپ کہیں گے معطوف اول، معطوف ثلث، ثانی، اول اور معطوف علیہ مل کے مفعول بن گئے، اور فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر جو ہے وہ جملہ فعلیہ بن گیا. تو لانا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے سود کھلانے والے پر، سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، اس کے کھلانے والے پر، اس کے لکھنے والے پر، ان کے دونوں گواہوں کے اوپر لعنت کی ہے. یا لانا کا ترجمہ جو آپ کریں، لانا ایک ایسا فعل ہے، آپ کو پتا ہے نا کہ اوپر کے لیے اس کا مطلب آپ کو پریپوزیشن چاہیے تھا نا اللہ کا، لیکن لانا ایک ایسا فعل ہے کہ جس کے لیے آپ کو پریپوزیشن یوز کرنے کی، پریپوزیشن کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر بلٹ ان موجود ہے اوپر. نہیں تو ادروائز تو اللہ آنا چاہیے تھا نا. کہیں نہ کہیں اللہ کی پریپوزیشن آپ کو نظر آتی، اللہ کی پریپوزیشن کہیں نظر نہیں آ رہی. اس کا معنی جو آپ لیں گے اوپر ہی لیں گے. تو یہ اب یہ والی جو لعنت ہے، جب اللہ کی طرف سے جب لعنت کا لفظ آتا ہے تو وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ رحمت کے اس میں آتا ہے. جب اللہ کہتا ہے نا کہ لعنت، اللہ کی طرف سے جب لعنت آئے تو وہ آتا ہے رحمت کے طور پہ. یہ جو لعنت ہے یہ میرے خیال میں یہ پھٹکار کے طور پر، یہ والا جو لعنت کا یہاں مفہوم ہے میرے خیال میں یہ شاید پھٹکار کے طور پہ. لیکن برحال یہ ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی لعنت خیر ہو اور رسول کی لعنت پھٹکار ہو جائے؟ دونوں میں فرق کیوں ہو؟ دونوں ایک ہی مطلب ہوں گے. نہیں، اللہ کی لعنت کا مطلب ہے کہ اللہ جب لعنت کرتا ہے تو وہ رحمت اپنی اٹھا لیتا ہے. اچھا رحمت اٹھا، ایسے بولیے نا. آپ بول رہے تھے رحمت، لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت، آپ بول رہے ہیں. نہیں، آپ اللہ جب لعنت کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب اللہ اپنی رحمت کو آپ سے کھینچ لیتا ہے. یہاں مجھے ایسا لگتا ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی ویسے تو کہا جاتا ہے کہ رسول خود نہیں بولتے، اللہ کی زبان ہوتی ہے اس کے. ہاں بالکل، اس پہ تو کوئی، وہ تو اس کی ہے نا، کیا آیت ہے سورہ نجم کی آیت ہے نا، وما ينطق عن الهوى، وہ تو اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہاں میرا خیال مفہوم جو ہے نا اس حساب سے اسی طرح سے. میں نے بلکہ حافظ صاحب آج میں نے ایک بڑی اچھی حدیث اور بھی پڑھی تھی، وہ بڑی خوبصورت ہے. آپ نے ایک سوال کرنا تھا مجھے، اگر آپ کلاس سے فارغ ہو گئے؟ کلاس سے آج ہم فارغ ہو گئے، آج کی کلاس فارغ ہو گئی. جی بولیں. بس ایک چھوٹا سا سوال تھا، کافی دنوں سے، بہت پہلے بھی پوچھنے کی کوشش کی تھی تو اس وقت شاید اس کا موقع نہیں تھا، لیکن اب ہم وہ پڑھ چکے ہیں تو اس کا موقع آ چکا ہے. فاعلا، فعلا اور فعلا، ان کے معنی میں کیا فرق؟ کوئی معنی میں فرق نہیں. یہ تو میں اب لاسٹ ٹائم بھی شاید میرے خیال آپ نہیں تھے، کسی اور صاحب نے بھی سوال پوچھا تھا، تو اس کی مثال اسی طرح سے کہ جس طرح سے آپ اردو زبان کے اندر آپ کرتے ہیں نا، آپ اردو زبان میں آپ کہتے، میں اگر آپ کے سامنے لکھتا ہوں، فار ایگزامپل میں لکھتا ہوں یہ، کیا پڑھتے ہیں آپ اس کو کیا پڑھا آپ نے؟ لکھا. اس کو کیا پڑھا آپ نے؟ سنا. اس کو کیا پڑھا آپ نے؟ کہا. آپ نے اس کو لکھا کیوں نہیں پڑھا، یا لکھا کیوں نہیں پڑھا؟ نہیں، یہ ایگری، یہ سمجھ میں آ گئی بات. لیکن کیونکہ
ایک ہی مادے کے 3 ورڈ آپ سمجھ رہے ہیں علیحدہ، ایسا یونیک ہے. یعنی آپ نصرہ کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ نصرہ جو ہے نا وہ نصیرہ بھی ہوگا اور نصرہ بھی ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک فرق بتا دوں. وہ جو یہ جو 3 جو آپ کے پاس آتے ہیں نا، یہ جو آپ نے ابھی جو بات کی ہے، یہ فعلا، فاعلا اور فاعلا، جی یہ بیسکلی ڈائی ہیں، یہ سانچے ہیں. یعنی آپ کے پاس ڈبل روٹی کا جو خمیر جو تیار ہے، اب آپ نے جو ہے وہ چھوٹی بریڈ بنانی ہے، سمولی بنانی ہے یا بن بنانا ہے، تو مختلف سانچے ہوتے ہیں نا. جی یہ بیسکلی سانچے ہیں، یہ ڈائی ہیں. اس کا معنی سے کوئی تعلق نہیں. معنی کا تعلق بننے کا کب؟ جب ہم اس سے تھوڑا سا اور آگے جائیں گے نا، اور جب ہم اس کے باب اور ابواب میں چلے جائیں گے نا، وہاں پھر معنی کا فرق آئے گا. اب میں معنی کے فرق کی آپ کو ایک چھوٹی اگزامپل دیتا ہوں، چھوٹی سی. ایک مادہ ہے ہمارے پاس این، با اور دال. این، با اور دال. اس کا نارمل اگر آپ کو میں کہوں کہ اس کا آپ صیغہ کہیں تو آپ کہیں گے آبادا. جی ٹھیک ہے. جی ہاں. مادہ اس کا کیا ہے؟ این، با، دال. ڈائی اس کی کون سی ماری؟ فالا کی ڈائی پہ 12، یہ بن گیا آبادا. ٹھیک ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ عبادت کرنے والا، اس نے عبادت کی. جی ہاں. عبدل. صحیح. لیکن اگر میں اس کے باب ہوتے ہیں مختلف. اس کا اگر باب ہے نا، یہ آبادا، یہ باب کہلاتا ہے باب نون. باب کیا کہلاتا ہے؟ باب نون. نصرہ، آبادا، یعبدو، عبادن، عبادت کرنے والا. ٹھیک ہے. یہی اگر باب نون کی جگہ اسی مادے کو میں باب نون کی جگہ باب کاف میں ڈال دوں، اگر میں اس کو، تو یہ بن جائے گا کنوما باب. تو اب اس کی جو ڈائی بن جائے گی وہ بن جائے گی ابودا. اس ڈائی پہ گرے گا یہ ابودا یعبدو. اس کا جو اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اب اس کا ترجمہ عبادت کرنا نہیں ہے. اس کا ترجمہ پتہ کیا ہے؟ جی اس کا ترجمہ غلام. اس کا کیا ترجمہ ہے؟ غلام. یہ جو ترجمے کا جو معنی تبدیل ہوا ہے وہ اس ڈائی کی وجہ سے نہیں ہوا، جی وہ مادے کی، وہ باپ کی وجہ سے ہوا. تو انشاءاللہ جب آپ آگے باپ پڑھیں گے نا تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا. اب جیسے ہم نے شروع میں کہا تھا کہ لازم فعل ہوتے، اگر مجھے اسی لازم فعل کو متعدی فعل کرنا ہو، مطلب میں آپ سے کہوں خرجا، وہ نکلا. اب میں یہ تو لازم فعل ہو گیا نا، اس کا نکلنا لازم فعل ہو گیا. لیکن میں اس کو متعدی کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے نکالا، تو مجھے اس کے لیے اس کا باب چینج کر دینا پڑے گا. اور میں اس کو ایک باب ہوگا جس کو مزید فی کا ایک باب ہوگا جس کو ہم کہیں گے باب افعال. تو اب میں اس کو خرجا نہیں کہوں گا، میں اس کو کہوں گا اخرجا یخرجو. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں انٹرچینجیبل ہیں. ہاں، لیکن ایک چیز بس ذہن میں بٹھا لیں ابھی، یہ جو آپ ابھی پڑھ رہے ہیں نا، یہ جو 3 ہے یہ ڈائیاں ہیں. یہ ماننے میں کوئی تبدیلی نہیں دیں گے. ماننے کی تبدیلی دے گا جب یہ اس میں جائے گا، اس کے دروازوں میں جائے گا. باب دروازے کو کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ سمجھیں کہ ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں، اور حدیث فی کے ہم گرامر کے اندر یہاں 8 پڑھیں گے، ویسے 12 ہیں. ٹھیک ہے. ٹوٹل 12 ہیں، لیکن ہم اپنی کورس کے اندر 8 پڑھیں گے. تو یہ 8 اور 6 14 باب ہو گئے. ٹھیک ہے. بس ایک رکیے گا ذرا سا، سوری ایک رکیے گا. جیسے سین ہے، سین کا مادہ ہے سمیا. جی ٹھیک ہے، سمیا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، بس میں سمجھتا ہوں کہ باقی تو الحمدللہ ہو گیا. سمیا کو ہم کیا سما بھی کر سکتے ہیں اور سموعہ بھی کر سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے. نہیں، سمیا، دیکھیں سمیا تو بذات خود ایک باب ہے. کیونکہ ابھی آپ نے ابدا کی جو ابودا سے مثال دی، ابدا کو آپ نے ابدا میں کنورٹ کیا. میں نے وہ ابدا کو ابودو میں کنورٹ اس ڈائی کے بیس میں نہیں کیا. اچھا ٹھیک ہے، سوری میں ایک منٹ انور بھائی، میں آپ سے پھر الگ سے میں آپ سے بات کر لوں گا. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. میں صرف آپ کو چھوٹی سی بات مثال یہ بتانا چاہ رہا ہوں، میں نے ابدا کو جو ابودو میں کنورٹ کیا ہے نا، وہ اس ڈائی کے بیس پہ نہیں کیا.
अच्छा ठीक है, वो मैंने बाप के बेस पे, दरवाजे के बेस पे किया। ठीक है, ठीक है। तो तो वो इसका मतलब दरवाजा है फिर, तो इसका मतलब फिर ये हुआ फिर इंटरचेंजेबल नहीं है। नहीं, इंटरचेंजेबल नहीं है, लेकिन हाँ। एक बात ध्यान में आपके अच्छी तरह से रहे कि जब ये मादे मुख्तलिफ बाबों में जाएंगे ना, तो फिर इसका माना चेंज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर ये अपने माने में तब्दीली लेके आएगा। ठीक है, ओके ओके, ठीक है ना, वो उसी हिसाब से डिपेंड करता है। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है आज ये चीज जो हमने की है, मैं कुछ एक्सरसाइज भेजूंगा, उसको आप देखिएगा इंशाअल्लाह, तो फिर मजीद आगे इंशाअल्लाह लेके चलेंगे। ठीक है सर जी, बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।